الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اور کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے. نوجوان ملت، عزیز ساتھیوں، دیکھیے آپ حضرات کے سامنے یہ جو مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ کی آج جو ہے 29 تاریخ ہے. کتنے تاریخ ہے؟ دسمبر کے مہینہ کی آج 29 تاریخ ہے. جمادی الثانی کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو اس کے بعد ہمارے سامنے 2023 کے بعد 2024 آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ 2023 کے بعد 2024 آنے والا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ 4 مہینے افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے. کیا ہے؟ وہ 4 مہینے افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے، جیسا کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے. یہ سب جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے. کیا مہینہ ہے؟ بہت ہی افضلیت والا مہینہ ہے. اگر اس مہینوں پر اگر کوئی انسان اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 گنا بڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کا ثواب 2 گنا بڑھ جاتے ہیں. آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اگر دوسرے رمضان یعنی دوسرے مہینے کا چاند اگر نظر آتا تھا، کیا آتے تھے؟ دوسرے مہینے کا چاند اگر نظر آتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا روح کیا ہو جاتا تھا؟ بدل جاتے تھے. اب ہمارے سامنے جو ہے وہ سال کا عدلتا بدلتا ہے. کیا ہے؟ وہ سال عدلتا بدلتا ہے، یعنی بدل رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جو سال آتے ہیں پھر جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ غم ہونا ہے. کس کا غم ہونا ہے؟ کہ ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے
قریب ہو رہے ہیں، ہم حشر میدان کے قریب ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں تو اور ہمارے اعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں اور ہمارے اعمال جو ہے ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم پہلے سے یعنی کچھ نوافل نماز پڑھتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ نوافل نماز کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ نوافل نماز کو پڑھنا ہے۔ اگر پہلے سے ہمارے سے عبادتیں کم ہو رہی تھی تو ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ اور زیادہ عبادت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور زیادہ عبادت کرنا ہے، اور زیادہ ہر چیزوں کا، سنت کا، شریعت کا، قرآن کریم کا، حدیث کے تعلیم کا، ہر چیز کا پابند کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نئے سال آنے پر اگر خوشی مناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر خوشی مناتا ہے، یعنی نئے سال آنے پر کپڑا پہنتا ہے، تو اس کا اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کفن کا کپڑا کم ہو جاتا ہے۔ کفن کے کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اور نئے سال آنے کے بعد اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ لقمہ، ہر چیز کم ہو جاتی ہے، یہ ایک لقمہ کا کیا ہو جاتے ہیں؟ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر نئے سال آنے کے بعد اگر خوشی مناتا ہے، کہ نئے سال آنے کے بعد ہمیں خوشی منانا نہیں ہے، اسی لیے کہ یہ نئے سال جو آئے ہیں ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا ہے کہ ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ کس سے قریب ہو رہے ہیں؟ قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم کو جلد از جلد اللہ کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ بلاوا آنے والا ہے۔ ہم جلد از جلد اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اسی وجہ سے نئے سال آنے پر آپ کو کیا نہیں کرنا ہے؟ خوشیاں منانا نہیں ہے۔ نئے سال آنے کے بعد ہمیں اچھے کپڑا نہیں پہننا ہے۔ نئے سال آنے کے بعد ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ اچھا کھانا نہیں کھانا ہے۔ اس لیے نئے سال آنے کے بعد اگر ہم یہ سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، یہ سب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی دینداری سمجھ لیتے ہیں، تو الٹا جو ہے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہی والا کام کر رہا ہے۔ کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ گمراہی والا کام کر رہا ہے، اور ہر گمراہی والا کام جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت والی جو ہے جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ ہر بدعت والی جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کو جانے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو سال آنے کا ہے تو میں نے کچھ باتیں اس پر رکھ دی ہے تاکہ ہم سبوں کو کیا ہو جائے؟ سمجھ میں آ جائے کہ نئے سال آنے پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب قصہ نقل کیا ہے۔ کیا نقل کیا ہے؟ بہت ہی عجیب و غریب قصہ نقل کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں جتنے بھی یعنی واقعات آئے ہیں، اور قرآن کریم میں جتنے بھی یعنی جو بھی قصہ نقل کیا ہے، کوئی بھی قصہ ترتیب وار نقل نہیں کیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ترتیب وار نقل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وہ ترتیب وار نقل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان پر نازل کیا ہے۔ کس پر نازل کیا ہے؟ عربی زبان پر نازل کیا ہے، اس لیے کہ عرب کا جو زبان ہے وہ بھی عربی ہے، ہمارا نبی کا جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے، اور قبر کا جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے۔ کیا ہے؟ قبر کا جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے۔ قبر میں اگر کوئی انسان کو رکھا جاتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے؟ قبر میں اگر کوئی انسان کو رکھا جاتا ہے، جب ان سے سوالات ہوتے ہیں مسلمان بندوں سے،
کس سے؟ مسلمان بندوں سے جب سوالات ہوتے ہیں، سوالات کیا ہوتے ہیں؟ ما دینوں کا، کیا فرماتے ہیں؟ ما دینوں کا، منکر نکیر کا جو آنے والا ہے وہ فرماتے ہیں ما دینوں کا، یہ بھی عربی ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ایمان والا بندہ ہوگا، کیسا بندہ ہوگا؟ اگر ایمان والا بندہ ہوگا، دینداری کے مطابق اس نے دنیا میں چلا ہے، کیا کیا ہے؟ دینداری کے مطابق اس نے دنیا میں چلا ہے، تو فرض کے جواب دے دے گا، کیا کر دے گا؟ فرض کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ جواب دے دیں گے کہ میرا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، کیا تھا؟ میرا دین جو ہے وہ اسلام دین تھا۔ پھر اسے سوال ہوگا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دین اور شریعت کے مطابق وہ آدمی چلا ہے، کیا ہے؟ دین اور شریعت کے مطابق اگر وہ آدمی چلا ہے تو کہے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، کیا ہے؟ اگر جس نے بھی کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے اور شرک کے کاموں کو ملایا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کو ملایا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ آدمی قبر میں جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور وہ سارے جو آدمی ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ بیٹا کہ نماز کا حکم کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ نماز کا حکم کرتا ہوں کہ اپنے نماز کو جو ہے پڑھتے رہنا ہے اور کسی کے ساتھ شریک کو نہیں ٹھہرانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ کسی کے ساتھ شریک کو نہیں ٹھہرانا ہے، کہ اور اپنے آپ کو زمین پر جب چلنا ہے عقل کے ساتھ نہیں چلنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ زمین پر جب چلنا ہے اکڑنا نہیں ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو گدھے کی سر کے اور اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ گدھے کی جیسے اور اونچی آواز سے بھی آپ کو بات نہیں کرنا ہے۔ جو قبر کی جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو جب یعنی قبر میں رکھا جاتا ہے، مسلم بندوں کو، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان کون تھے؟ تمہارے درمیان کون نبی تھے؟ تمہارے درمیان کون پیغمبر تھے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی پر اگر دینداری کے مطابق اس نے زندگی گنوا دی ہے، اگر دینداری کے مطابق اس نے زندگی کو مٹا دیا ہے، تو وہ فرق کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ میرا جو یعنی میرے درمیان جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دینداری کو لے کر آیا تھا اور اس نے دین کو مکمل کیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو دین پر چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم کو دین پر چلنا ہے، قرآن پر چلنا ہے، حدیث پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ تو میں آپ کو کیا سنا رہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سبھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبی کے گھرانہ ہے۔ کیا گھرانہ ہے؟ نبی کے گھرانہ ہے، پیغمبر کے گھرانہ ہے، ہر ایک آدمی نبی ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک آدمی نبی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ ہے قرآن کریم میں ایک ترتیب کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن کریم میں ایک مستقل سورت کو نازل کیا ہے سورہ یوسف کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ سورہ یوسف کے نام سے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی والا بن جاؤ، تاکہ تم دینداری والا بن جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ابا ہے کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو فوراً اٹھے اور گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ خواب کی تعبیر میں کس سے کروں؟ اپنے دل میں سوچنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ اپنے دل میں سوچنے لگا اور دل میں یہ کہنے لگا یہ خواب کی تعبیر میں کس کو سناؤں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اٹھے اور یہ خواب اپنے ابا جان کے پاس گئے اور ابا جان کے پاس جانے کے بعد سنایا کہ میرے ابا جان کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو خواب ہے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اپنے دوست کو نہ سنانا، اپنے دوست و احباب کو نہ سنانا۔ اگر یہ ایک خواب اگر اپنے دوست احباب کو سناؤ گے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا۔ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ جلن کرے گا۔ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ حسد کرے گا۔ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے کسی کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ ان الشیطان کان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے ہمارے اور آپ کا پورا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے، پورے ایمان والوں کا دشمن ہے۔ یہ خواب جو ہے یعنی اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا جان یہ کہہ رہا ہے یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، دشمنی کرے گا، مکر فریب کرے گا۔ اپنے بھائیوں کو اگر سناؤ گے تو مکر کرے گا، فریب کرے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹے تھے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ جو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ 12 بیٹوں میں جو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو بھائیوں میں یہ مچ گیا، بھائیوں میں یہ شور مچ گیا کہ ہمارے ابا جان جو محبت کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے چھوٹے بھائیوں سے محبت کر رہا ہے۔ بھائیوں میں حسد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بھائیوں میں حسد ہو گیا، جلن ہو گیا۔ جیسے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو بھائی لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو حسد کرتے ہیں۔ حسد بہت ہی بری چیز ہے۔ حسد جو ہے وہ آگ کو کھا جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیا فرماتے ہیں؟ حسد کرنا بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو آگے بڑھنے دے۔ کوئی تجارت میں نفع اٹھا رہا ہے تو اس کو نفع اٹھانے دے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے یعنی ہر کام کو یعنی بڑھوتری کر رہا ہے اور اضافہ کر رہا ہے تو حسد نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ حسد نہیں کرنا ہے۔ اگر حسد کریں گے تو ہمارا جو ہے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت جو لامحدود والی زندگی ہے وہ بھی نقصان ہے۔ تو حسد جو ہے بہت بری چیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تمام بیٹوں سے، ان کے جو تھے 12 بیٹے تھے، تمام بیٹوں سے سب سے زیادہ جو محبت تھی
حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ہے، ہرگز نہیں سنانا ہے، اگر سناؤ گے تو مکر کرے گا، فریب کرے گا تیرے بارے میں، یعنی سازش کرے گا تیرے بارے میں، کچھ ایسی ترتیب قائم کرے گا۔ تو حضرت ہمیں بھی، اور اگر آپ بھی اگر خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی اگر آپ بھی اگر خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی جو تعبیر ہے، کوئی اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے خواب بھی دیکھتے ہیں، خواب کی جو تعبیر ہے اچھے آدمی کو سنانا ہے، جو عالم ہو، نیک ہو، دیندار ہو، امانت دار ہو۔ اگر اس کو نہیں سنائیں گے تو آپ کا خواب جو ہے معلق رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ آپ کا خواب معلق رہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر اچھے خواب دیکھیں، کیا دیکھیں؟ اگر اچھے خواب دیکھیں یا برے خواب دیکھیں تو آپ کی خواب جو ہے معلق رہتا ہے، اور آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے یعنی دیندار آدمی کو سنانا ہے۔ کسے سنانا ہے؟ دیندار آدمی کو سنانا ہے، ایک عالم کو سنانا ہے، تبھی آپ کا خواب کیا ہوگا؟ آپ کا خواب کا جو ہے تبھی ظاہر ہوگا، آپ کا خواب کا مطلب اور تعبیر کا مطلب تبھی آپ کا خواب کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پروگرام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانہ بنا کر لے کر جانے کے لیے ایک تدبیر قائم کیا۔ ان بیٹوں نے کیا کیا؟ یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، وہ بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا، کس سے کہا؟ اپنے ابا جان سے کہا کہ میرے ابا آج ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی گھومنے اور پھرنے کے لیے جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اجازت تو پہلے نہیں دینے چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اجازت دے دیے۔ کیا کیے؟ اجازت دے دیے کہ اچھا آپ سیر اور تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر سیر اور تفریح کرنا ہے تو حدود میں رہ کر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حدود میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، اگر سیر اور تفریح بھی کرنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی لے کر سیر اور تفریح کے بنا کر لے کر جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتے ہیں اور تماچا دیتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا کو پھاڑ دیتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برے برے تدبیریں قائم کرتے ہیں۔ کس نے؟ اپنے بھائیوں نے۔ کون؟ اپنے بھائیوں نے، یعنی تدبیریں قائم کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے یعنی اپنے بھائیوں نے تدبیر قائم کر کے یعنی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈال دیتے ہیں؟ اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی کو بچاؤ، اور وہ کنویں پر کیا کرو؟ یعنی ایک تختہ کو قائم کرو، اور کنویں پر ایک تختہ لگا دو، میرے نبی کو بچاؤ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی اللہ کو پکارا، یا اللہ بچانے والا کون ہے؟ میرے مالک، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے بھائیوں نے میرے لیے سازش کر دیا، میرے پڑوسی نے میرے لیے سازش کر دیا، یا اللہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔
میرے بھائیوں نے میرے لیے کیا کیا؟ غلط سازش کیا. یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، میرے اللہ آپ کے علاوہ اور کون بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ یوسف گھبراؤ نہ، کیا نہ کرو، یوسف گھبراؤ نہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن رہے. کتنے دن رہے؟ کنویں میں 3 دن رہے. ایک قافلہ آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ ایک قافلہ آتے ہیں، اور قافلہ جو آتے ہیں اتفاق سے پانی لینے کے لیے آتے ہیں کنویں میں. کہاں پر؟ کنویں میں اتفاق سے پانی لینے کے لیے آتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ تمام خوبصورت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں تھا. کس میں تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں تھا. قافلہ آتے ہیں اور پانی لینے کے لیے، ضرورت کو، حاجت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ڈول کو ڈالتے ہیں، جسے ہمیں عرب بکیٹ بولتے ہیں، وہ بکیٹ کو ڈالتے ہیں اور ڈول کو ڈالتے ہیں، اور ڈال کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بکیٹ میں ایک اجالا ہی اجالا، نور ہی نور آ رہا ہے. یہ کوئی شے تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ کوئی شے تو نہیں ہے. شے بولے تو کوئی چیز تو نہیں ہے. دیکھتے ہیں سبھی دھیان سے اور غور سے دیکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دھیان سے اور غور سے دیکھتے ہیں یہ آخر کون ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا، کنویں سے نکال کر اور مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو کون غلام بنانا چاہتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کون خریدنا چاہتے ہیں. اب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے گئے. کیا کرنے کے لیے؟ بیچنے کے لیے گئے. تو تمام آدمی یعنی خریدنے کے لیے جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تمام آدمی خریدنے کے لیے جمع ہو گئے، بچے بھی، نوجوان بھی، جتنے بھی تھے. تو اسی لائن میں جو ہے ایک بوڑھی خاتون ضعیف وہ بھی جمع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وہ بھی جمع ہو گئی. تو امیر سے بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، فقراء یعنی امراء سب کیا ہو گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جمع ہو گئے. تو ایک بڑھیا خاتون تھی. کیا تھی؟ ایک بڑھیا خاتون تھی. نہ ان کے پاس مال دولت، نہ زر، نہ کچھ اسباب نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا، بتایا کہ ہم تو اتنے امیر آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ خریدنے کے لیے جمع ہو گئے. نہ آپ کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ نہیں ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے خریدیں گے؟ تو بڑھیا کی جواب سنو. وہ بڑھیا کہنے لگی اور جواب دینے لگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن بلائے گا اور آمنے اور سامنے ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو کون کون خریدنے کے لیے کھڑے تھے اور کون کون خریدنے کے لیے لائن اور قطار بنایا تھا، آج میرے پاس آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ آج میرے پاس آ جاؤ. تو وہ بڑھیا کہنے لگی میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری دل کی خواہش ہے کہ ان کے ناموں سے میرا نام بھی وہ آ جائے. کیا آ جائے؟ ان کے ناموں سے میرا نام بھی آ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں جو لینے کو گئے، کہاں لینے کو گئے؟ مصر کے بازار میں جو لینے کو گئے، تو ایک عورت زلیخا نام سے، کون؟ ایک عورت زلیخا نام سے جب اس کے گھر میں رکھا، ایک بادشاہ نے خریدا تھا، وزیر، اس کا نام قطفیر یا اطفیر ہے.
تو انہوں نے جب خرید لیا اور اپنی بیوی کو یہ نصیحت کیا کہ غلام کو جو ہے غلام سمجھ کے نہیں رکھنا ہے. کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ غلام کو جو ہے غلام سمجھ کے نہیں رکھنا ہے، اپنے بیٹا جیسا رکھنا ہے. کیسا رکھنا ہے؟ اپنا بیٹا جسے اپنا سمجھتے ہیں ویسا حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھنا ہے، اپنا بیٹا جیسے بنانا ہے اور سمجھنا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے تم کیا ہے؟ امی ہو. تو میرا بیٹا ہے اور اس کا تم کیا ہو؟ امی جان ہو. ویسا سمجھ کے رکھنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہ نے جو خرید لیا تھا، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اب وہ عورت زلیخا نام سے جو تھی، ان کے گھر میں جو ہے ایک بت رکھا ہوا تھا. وہ بت کی عبادت کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ وہ بت کی عبادت کیا کرتی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، گناہوں سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک اور صاف ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بیٹا سمجھا تھا اور اپنی امی سمجھا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لے کے گئے. کالے لے کے گئے، کمرے میں لے کر گئے اور اس کمرے میں 7 دروازہ تھے. کتنے دروازے؟ 7 دروازے تھے. تو جب لے جانے لگے، اب یہ عورت جو ہے زلیخا نام سے، وہ عورت دروازہ بند کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ دروازے کو، 7 دروازے کو لاک کر رہی ہے، یعنی بند کر رہی ہے. اور جسے وہ پوچھتے تھے، یعنی بت کو پوچھتے تھے، وہ بت کے اوپر اپنے جو دوپٹہ ہے اس کو بھی رکھ دیا. کیا کر دیا؟ وہ دوپٹہ کو بھی رکھ دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ آپ اس پر ڈھک کیوں دیے؟ کیا کر دیے؟ آپ اس پر ڈھک کیوں دیے؟ کیوں موچ دیے؟ تو وہ زلیخا کیا کہہ رہی ہے کہ میری خدا ہے. کیا ہے؟ یہ میری خدا ہے. اگر اس کے سامنے اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں کیا نہیں کرے گا؟ بخشش نہیں کرے گا، ہمیں کوئی معاف نہیں کرے گا. تو حضرت زلیخا جو ہے وہ دروازوں کو لاک کر رہا. 1 دروازہ، 2 دروازہ، 3 دروازہ، 4 دروازہ، 5 دروازہ، یعنی 7 دروازوں کو لاک کر دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے ساتھ آپ کیا کرو؟ منہ کالا کرو. کیا کرو؟ میرے ساتھ آپ منہ کالا کرو، میرے ساتھ آپ کوئی بدفعلی کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے. کیا گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے. کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر اور کبھی اس دروازے پر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی ہے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی ہے، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر. اور اس کے دل پر بے چینی چھا گئی. کیا ہو گئی؟ اس کے دل پر بے چینی چھا گئی اور اپنا آپ کو یہ سوچ رہی ہے کہ میں گناہوں سے بچوں تو کیسے بچوں؟ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں تو کس طریقے سے بچاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے میرے نبی اب دروازے کے قریب جاؤ.